ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور دعائے سنمی قریش سے سلسلے کی دوسری مجلس کا آغاز فرمائے۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم لعن صنم قریش وجبتها وطاغوتها وإفكها وابنتها الذي خلف أمرك وأنكر وحيك وجعاد إنعامك وعصى رسولك والله وقر الله وعصى رسوله وقلب دينك وعرف كتابك وعب عاداك وجعد علاك وطال أحكامك وابتال فرائضك والعاد في آياتك وعدايا أولياءك وولايا عداك وخراب بلداك وأفساد عبادك، اللهم لعنهما واتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة وراد بعبعبه، وأشياءهما ومحبيهما فقد أخرب بيت النبوة وراد ما بابه ونقاض سقفه ولحاق سماءه بأرضه وعليه بسافله والظاهر وباطنه واستعصى آله وعبد أنصاره وقتل أطفاله ويخلى من براه من وصيه ووارث علمه وجعاد إمامته وأشرك بربه ما فاضم ذمهما وخلد ما في ثقر وما أدراك ما سقر لا تبخي ولا تذر، اللهم لعنهم بعدد كل منكر ناتوه وحق أخفوه ومن بريء ألوه ومؤمن أرجوه ومنافق ولوه وولينا ذو طريدنا وصادق تردوا وكافر نصروا وإمام قاروا وفرض غيروا وثار أنكروا وشر نثروا ودام رخوا وخير بدلوا وكفر نصبوا وكذب نسوا وإرث غضبوا وفي اختتهوا وسوء نكلوا وخمس تعلوا وباطل نسسوا وجور بسطوا ونفاق نسروا وغد أذمروا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وأمانة خنوا وعهد نقصوا وحلال رموا وحرام أحلوا وبتر فدقوا وجنين أسقطوا وظلاء ذقوا وشك مذقوا وشمل بددوا وعذيذ عذلوا وظليل عذوا وحق منوا وكذب دسوا وحكم قلبوا وإمام قلفوا، اللهم لعنهما بعدد كل آيات حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وحكام أبطلوها ورسوم قطعوها ووصية بدلوها وأمور ضيعوها وبيعة نكسوها وشهادات كتموها ودعوى أبتلوها وبينات أنكروها وهيلة أدفوها وخيانة أوردوها وعقبة ارتقوها ودباب درجوها وأزياف لزموها، اللهم لعنهما في مكنون السر والظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لعبدي ولا نفعد لعدي لعنا يعود وأول ولا ينقطع آخره له ولأعوانه وأنصاره ومحبيهم وموالي والمسلمين لهم والمائلين
والمائلين إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهذين بأيناتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم أعظم عذابا يستغيث من أهل النار آمين رب العالمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فاغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهان هذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعزني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهان هذا بين يديك فخذ لنفسك رضا من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلي الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وآذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهان هذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلي الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد فأغنني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر ربي إني أسأت وظلمت نفسي واعترفت بذنوبي وهان هذا بين يديك فخذ لنفسك رضاها من نفسي لك العتبى لا أعود فإن عدت فعد علي بالمغفرة والعفو لك بفضلك وجودك ومغفرتك وكرامك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة 9 الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم لعنهم ولا الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم قص أنت ولا الظالمين باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامس ولعن عباد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لعن الجبت والتاغوت.
اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ دعائے سنمی قریش کی تلاوت فرما رہے تھے قاری ندیم نجفی صاحب. اور اب میں یہ اعلان کر دوں اور اس کے بعد شاعر کو آواز دوں کہ شعراء ذوی الاحترام سے یہ گزارش ہے کہ ٹھیک 7:30 بجے خطیب انقلاب مولانا بہادر شاہ صاحب ممبر پر تشریف لائیں گے. ہمارے پاس جتنا وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے درمیان تمام شعراء کرام اپنا منظوم نذران عقیدت پیش فرما لے. سب سے پہلے میں گزار ہوں فرحان رضوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. باعوذ بلند نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے چند شعر نظر فرمائیے گا. بطور خاص دیکھیے گا کہ زہرا کے زے کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا، زہرا کے زے کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا، قرآن تیرا نقطہ با یاد آ گیا. زہرا کے زے کے نقطے کو جب بھی پڑھا گیا، قرآن تیرا نقطہ با یاد آ گیا. ہاں ایسا شہر علم ہے، ہاں ایسا شہر علم ہے بابا بطول کا، ہاں ایسا شہر علم ہے بابا بطول کا، دروازہ جس کا شہر سلونی کہا گیا، دروازہ جس کا شہر سلونی کہا گیا. اور بطور خاص کہ چادر میں ایک تار نہ تھا نقرئی مگر، چادر میں ایک تار نہ تھا نقرئی مگر، پیوند اس کا فضہ کو فضہ بنا گیا، پیوند اس کا فضہ کو فضہ بنا گیا. لختے دلے بطول ہے وہ صلح کا رسول، لختے دلے رسول ہے وہ صلح کا رسول. اپنا قلم جو تیغ علی سے ملا گیا، اپنا قلم جو تیغ علی سے ملا گیا. اور پالا ہے کتنے شان سے، پالا ہے کتنی شان سے اس نے حسین کو، پالا ہے کتنی شان سے اس نے حسین کو، کپڑے کی بات آئی تو جنت سے آ گیا. پالا ہے کتنی شان سے اس نے حسین کو، کپڑے کی بات آئی تو جنت سے آ گیا. اور ایک فاطمہ کا پوتا ہے وہ بے زباں خطیب، ایک فاطمہ کا پوتا ہے وہ بے زباں خطیب، دادا کی طرح تیروں میں جو مسکرا گیا، دادا کی طرح تیروں میں جو مسکرا گیا. اور حیدر کی طرح بولی جو زہرا کی لاڈلی، بطور خاص حیدر کی طرح بولی جو زہرا کی لاڈلی، ہر لفظ قلب شام پہ خنجر چلا گیا، ہر لفظ قلب شام پہ خنجر چلا گیا. قرآن بولا فقر سے تسبیح چوم کر، قرآن بولا فقر سے تسبیح چوم کر، میں بھی تو فاطمہ کے لبوں سے پڑھا گیا، میں بھی تو فاطمہ کے لبوں سے پڑھا گیا. انوار پنجتن کا یہ محور تھا اس لیے، انوار پنجتن کا یہ محور تھا اس لیے اس نور کو حجاب کے اندر رکھا گیا، اس نور کو حجاب کے اندر رکھا گیا، اس نور کو حجاب کے اندر رکھا گیا. اور بطور خاص آخری بطور خاص کہ جو بھی جلانے آیا در خانہ بطول، بطور خاص جو بھی جلانے آیا در خانہ بطول، جنت کے بغض میں وہ جہنم چلا گیا، جنت کے بغض میں وہ جہنم چلا گیا.
جنت کے بغض میں وہ جہنم چلا گیا، کسی کے بغض و حسد کا شکار کوئی نہیں، کسی کے بغض و حسد کا شکار کوئی نہیں، ہر ایک پھول ہے جنت میں خار کوئی نہیں، جسے بھی دیکھیے زہرا کے ایک صلوات پڑھ محمد علیہ کسی کے بغض و حسد کا شکار کوئی نہیں، کسی کے بغض و حسد کا شکار کوئی نہیں، ہر ایک پھول ہے جنت میں خار کوئی نہیں، جسے بھی دیکھیے زہرا کے گھر کا نوکر ہے، جسے بھی دیکھیے زہرا کے گھر کا نوکر ہے، فرشتوں میں بھی بے روزگار کوئی نہیں۔ بہت بڑا نعرے صلوات۔ یہ تھے مولانا شبر حسین وائس صاحب کے چشم و چراغ فرحان رضوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عابد رضا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ باز ہے ایک ممدوح کی شان میں ایک خطاب پیش کر رہا ہوں۔ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ فاطمہ، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ فاطمہ، باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا فاطمہ، باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا فاطمہ۔ اور شعر دیکھیں کہ کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز، کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز، کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ فاطمہ، کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ فاطمہ۔ ایک درود اور بھیج دیں حضرت۔ منقبت کے چند شعر اور پیش کر رہا ہوں۔ عصمت کا چاند مہر پیمبر ہیں فاطمہ، عصمت کا چاند مہر پیمبر ہیں فاطمہ، اور تنزیل انما کا مقدر ہیں فاطمہ، تنزیل انما کا مقدر ہیں فاطمہ۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کی رشتے تمام آ کے مکمل ہوئے جہاں، رشتے تمام آ کے مکمل ہوئے جہاں، انوار پنجتن کا وہ محور ہیں فاطمہ، انوار پنجتن کا وہ محور ہے فاطمہ۔ اور یہ بھی دیکھیں بطور خاص کہ شب برو شبیر سے روشن ہے شان فاطمہ، شب برو شبیر سے روشن ہے شان فاطمہ، ایک روح فاطمہ ہے ایک جان فاطمہ، ایک روح فاطمہ ہے ایک جان فاطمہ، اور کہہ دیا تو خلد سے کپڑے بھی آئے روز عید، کہہ دیا تو خلد سے کپڑے بھی آئے روز عید، دیکھیے کتنی پر تاثیر ہے، کتنی پر تاثیر ہے دیکھو زبان فاطمہ، کتنی پر تاثیر ہے دیکھو زبان فاطمہ۔ اور یہ بھی دیکھیں جگمگاتا ہی رہا نور تمام فاطمہ، جگمگاتا ہی رہا نور تمام فاطمہ، سورہ کوثر کے پس منظر میں نام فاطمہ، سورہ کوثر کے پس منظر میں نام فاطمہ۔ اور شعر بطور خاص کی مصطفیٰ و مرتضیٰ کی منزلیں پہچان لو، مصطفیٰ و مرتضیٰ کی منزلیں پہچان لو، ایک رسول فاطمہ ہے ایک امام فاطمہ، ایک مصطفیٰ و مرتضیٰ کی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
مصطفیٰ و مرتضیٰ کی منزلیں پہچان لو، ایک رسول فاطمہ ہے، ایک امام فاطمہ و آخری بند ہے، یوں ہی تعظیماً نہیں اٹھتا کبھی حق کا رسول، یوں ہی تعظیماً نہیں اٹھتا کبھی حق کا رسول، مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقام فاطمہ، مصطفیٰ سے پوچھئے کیا ہے مقام فاطمہ۔ اور آخری شعر ہے کہ اللہ اللہ پیش داور سیدہ کا یہ وقار، اللہ اللہ پیش داور سیدہ کا یہ وقار، عرش سے آئیں ملک لے کر سلام فاطمہ، عرش سے آئیں ملک لے کر سلام فاطمہ۔ شکریہ۔ عرش سے آئے ملک لے کر سلام فاطمہ، یہ تھے عابد رضا صاحب جو بارگاہ شہزادی میں منظوم رضان عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں عالی جناب اطہر کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ شہزادی منظوم۔ بہت شکریہ۔ ایک اور درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ میں جو کلام لے کے آیا تھا وہ فارمیٹ ہو گیا، تو میں مناسبت سے چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ خدیجہ ٹی وی کا ریپریزنٹیٹو ہونے کے ناطے جناب خدیجہ کے حوالے سے ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کروں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عالم آشکارا ہے خسروی خدیجہ کی، عالم آشکارا ہے خسروی خدیجہ کی، اور کی ہے خود پیمبر نے رہبری خدیجہ کی ہے خود پیمبر نے رہبری خدیجہ کی، اور کہتے تھے حمیرہ سے بات بات پر مرسل، کہتے تھے حمیرہ سے بات بات پر مرسل، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ کی، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ کی، کہتے تھے حمیرہ سے بات بات پر مرسل، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ کی۔ اور یہ شعر بطور خاص لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، اور یقیناً لفظ کو جاننے والے اور بحمدللہ اس تصورات تک پہنچنے والے لوگ ایک درود پڑھیں پر محمد والے مولانا بہت سماعت کرنا کہ خاک بے نمو تجھ کو آسماں سے کیا نسبت، بنجر زمین، خاک بے نمو تجھ کو آسماں سے کیا نسبت، کر رہی ہے کس منہ سے ہم سری خدیجہ کی، خاک بے نمو تجھ کو آسماں سے کیا نسبت، خاک بے نمو تجھ کو آسماں سے کیا نسبت، کر رہی ہے کس منہ سے ہم سری خدیجہ کی، کر رہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، حسن سبا، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب اطہر کاظمی صاحب جو بارگاہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ سلسلے کی آخری کڑی جناب جلال کاظم صاحب کو آواز دینا ہے، میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرے سے میں بھی شامل ہو جاؤں۔ عرض کرتا ہوں کہ رات دن بس یہی ایک خاص عبادت کیجئے،
رات دن بس یہی ایک خاص عبادت کیجئے، دشمن آل محمد سے برات کیجئے۔ رات دن بس یہی ایک خاص عبادت کیجئے، دشمن آل محمد سے برات کیجئے۔ آپ شیعہ ہیں یہ ثابت تبھی ہوگا دانش، قاتل فاطمہ زہرا پر بھی لعنت کیجئے۔ آپ شیعہ ہیں یہ ثابت تبھی ہوگا دانش، قاتل فاطمہ زہرا پر بھی لعنت کیجئے۔ میں گزارش گزار ہوں برادرم جناب جلال کاظم صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم رضوانہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ تبرک۔ آپ کے بعد پڑھنے کی جو ضرورت ہے، بہرحال بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلع اور 3-4 اشعار مطلب پیش خدمت ہے شہزادی کے حوالے سے کہ تھک چکی ہے فکر اب چلنے سے یہ مجبور ہے۔ ترہی کا ہے کہ تھک چکی ہے فکر اب چلنے سے یہ مجبور ہے، ہو جہاں مدحت رقم منزل ابھی وہ دور ہے۔ تھک چکی ہے فکر اب چلنے سے یہ مجبور ہے، ہو جہاں مدحت رقم منزل ابھی وہ دور ہے۔ یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ آ رہے ہیں عرش سے جبریل ہوتا ہے عیاں، آ رہے ہیں عرش سے جبریل ہوتا ہے عیاں، مصطفیٰ کے گھر میں پوشیدہ خدا کا نور ہے۔ آ رہے ہیں عرش سے جبریل ہوتا ہے عیاں، مصطفیٰ کے گھر میں پوشیدہ خدا کا نور ہے۔ اور شعر پہ اس پہ بھی توجہ کہ مصطفیٰ کے گھر میں پوشیدہ خدا کا نور ہے، اور جس زمین پر رکھ رہی ہیں فاطمہ زہرا قدم، جس زمین پر رکھ رہی ہیں فاطمہ زہرا قدم، اس زمین کا ایک ایک ذرہ فراز طور ہے۔ جس زمین پر رکھ رہی ہیں فاطمہ زہرا قدم، اس زمین کا ایک ایک ذرہ فراز طور ہے۔ اس زمین کا اس شعر پہ بھی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ جس کے دانوں سے پڑھا کرتی تھی تکبیریں بطول، شعر پہ خاص توجہ کہ جس کے دانوں سے پڑھا کرتی تھی تکبیریں بطول، مرضی داور اسی تسبیح میں محصور ہے۔ جس کے دانوں سے پڑھا کرتی تھی تکبیریں بطول، مرضی داور اسی تسبیح میں محصور ہے، اور مرضی داور اسی تسبیح میں محصور ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے ہیں تعظیماً رسول، اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے ہیں تعظیماً رسول، کیا عجب معیار ہے کیا منفرد دستور ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے ہیں تعظیماً رسول، کیا عجب معیار ہے کیا منفرد دستور ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے ہیں تعظیماً رسول، کیا عجب معیار ہے کیا منفرد دستور۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات جناب قبلہ عالی جناب مولانا محسن صاحب اور جناب، کیا عجب معیار ہے کیا منفرد دستور ہے۔ آگے تشریف لے آئیں قبلہ جناب مولانا محسن جعفری صاحب۔ صلی علی محمد تشریف لائیں۔ ایک اور درود بھیجیں آپ حضرات بآواز میں۔ بس آخری دو شعر اور زحمت تمام کے کہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے ہیں تعظیماً رسول، کیا عجب معیار ہے کیا منفرد دستور ہے، اور جن سے راضی ہی نہیں تھیں فاطمہ زہرا کبھی، جن سے راضی ہی نہیں تھیں فاطمہ زہرا کبھی، احترام ان کا بھی ہو ہم کو یہ نامنظور ہے۔ جن سے راضی ہی نہیں تھی
جن سے راضی ہی نہیں تھی فاطمہ زہرا کبھی، جن سے راضی بے شمار جن سے راضی ہی نہیں تھی فاطمہ زہرا کبھی، احترام ان کا بھی ہو ہم کو یہ نامنظور ہے، احترام ان کا بھی ہو، آخری شعر، ہم کو یہ نامنظور ہے، جن سے راضی ہی نہیں تھی فاطمہ زہرا کبھی، احترام ان کا بھی ہو ہم کو یہ نامنظور ہے۔ اور بڑا حساس شعر ہے سامنے کا آخری شعر کہ لے رہا ہے کس طرح اللہ ان سے امتحان، لے رہا ہے کس طرح اللہ ان سے امتحان، ایک طرف میدان خم ہے ایک طرف عاشور ہے، لے رہا ہے کس طرح اللہ ان سے امتحان، ایک طرف میدان خم ہے ایک طرف عاشور۔ یہ تھے جلال کاظم صاحب، اور اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سلسلے کی دوسری مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ابھی اندر تشریف لے آئیں، جگہ ہے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، ابھی فرش پر کافی جگہ ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ نقوی صاحب چاہیں تو اندر جگہیں تشریف لے آئیے گا۔ حضرات یہ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ 2 روزہ عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا بسلسلہ شہزادیہ کونین 6 اور 7 جنوری جمعرات و جمعے کے روز بوقت 7:30 بجے شب میں آغا باقر صاحب کے امام باڑے میں منعقد ہوں گی 6 اور 7 جنوری کو ٹھیک 7:30 بجے شب میں، جس میں قاری ندیم نجفی صاحب تلاوت کلام اور پیشخانی کی فرائض جناب فرید مصطفیٰ صاحب انجام دیں گے، اور ان دونوں مجالس کو مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے شرکت گزارش ہے، اور کل دوپہر میں 1 بجے امام باڑہ کنیز فاطمہ صاحبہ کمرک والی کاظمین میں ایک مجلس ٹھیک 1 بجے دن میں منعقد ہوگی، جس کو مولانا محمد مہدی افتخاری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت گزارش ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء و سوگواران جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ، آپ کے سامنے ان سہ روزہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے، اور کل سے آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق
जनाब मासूम आलम हज़रत बतूल बिनते रसूल हज़रत एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें मैंने कुरान मजीद के सूरह बकरा की जिस 11वीं आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उस आयत में खुदावंद आलम ने एक कौल मुनाफिकीन को पेश फरमाया है, और ये जो मुनाफिकीन का कौल इस आयत में पेश किया गया, ये साहिबान ईमान को मुनाफिकीन के मकरो फरेब से महफूज रखने के लिए, उनको मुनाफिकीन की चालों से आगाह करने के लिए इस आयत की शक्ल में पेश किया गया। वह कौल यह है कि जब वो लोग यानी मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है कि जब उनसे कहा जाता है वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, कि ज़मीन पर फसाद मत बर्पा करो, तो वो जवाब में कहते हैं कि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब उनसे कहा जाता है कि तुम फसाद क्यों बर्पा करते हो, तुम मोमिनीन को परेशान क्यों करते हो, तुम ये इख्तिलाफात क्यों पैदा करते हो, तो जवाब में अपने मकरो फरेब के लिए, अपनी हिला साजियों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज़ को आयत की शक्ल में पेश किया गया कि इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी वो अपने तमाम तर मकरो फरेब को, कल भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इस्लाह से ताबीर करते हैं। देखिए कुरान में जो कौल मुनाफिकीन पेश किया गया कि मुनाफिकीन अपनी अय्यारियों को, अपनी मक्कारियों को, अपने मकरो फरेब को इस्लाह से ताबीर करते थे कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो ये कौल इसलिए पेश किया गया है कि तमाम साहिबान ईमान इस बात को अपने जहन में महफूज रखें कि सिर्फ कायल के कौल को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि कौल के मकसद तक पहुंचने की भी कोशिश करना चाहिए। और सुनिएगा जो मैं आपको, सिर्फ कायल के कौल को समाज के दरीचों में महफूज नहीं करना चाहिए, बल्कि कौल के डेप्थ में, कौल के पस मंज़र में भी पहुंचना चाहिए। इसलिए कि आयत कुरान से लेके औराक़ तारीख़ तक ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि अक्सर वाक़यात में कौल हक था मगर मकसद हक नहीं था। कौल हक था मगर मकसद हक नहीं था। बातें अच्छी अच्छी की गईं मगर उनका मकसद अच्छा नहीं था। तकरीरें बहुत नेक अंदाज से की गईं मगर उनका मकसद नेक नहीं था। देखिए अगर आप तारीख पर नजर डालें तो इसके सबूत भी आपको मिलेंगे कि अक्सर कौल हक है मगर मकसद हक नहीं है। बातें अच्छी अच्छी हैं मगर उनका मकसद नेक और अच्छा नहीं है। अगर आप इसका सबूत मांगे तो तारीख के दामन में दो सबूत बहुत वाज़े तौर पर मौजूद हैं। पहला सबूत मदीने में मुनाफिकीन का मस्जिद ज़रार बनाना है। तो जो फरमाइएगा, पहला सबूत मदीने में मुनाफिकीन का मस्जिद ज़रार बनाना है, और दूसरा सबूत जंग सिफ़ीन में नेज़े पर कुरान को उठाना है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले हम। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद। देखिए बहुत मुख्तसर मगर काबिल तवज्जो बात है, कल भी आपने तवज्जो फरमाई कि मस्जिद नबवी के मुकाबले में मस्जिद ज़रार की तामीर हुई, मुनाफिकीन ने तामीर की, और उसे मस्जिद ज़रार कहा गया, यानी ज़रर पहुँचाने वाली, नुकसान पहुँचाने वाली मस्जिद। और जंग सिफ़ीन में नेज़े पर कुरान को बुलंद किया गया। वहाँ बात मस्जिद की हुई, यहाँ बात कुरान की हुई। मस्जिद भी एक इस्लामी लफ्ज़ है और कुरान तो अल्लाह की किताब है, मगर जिन्होंने मस्जिद का नाम लिया उनका मकसद भी नेक नहीं था, और जिन्होंने कुरान को नेज़े पर बुलंद किया उनका मकसद भी नेक नहीं था। बहुत तवज्जो सुनिएगा। इसीलिए उस मस्जिद ज़रार को गिरवाया गया
اور جب نوک نیزہ پر قرآن اٹھایا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ کلمہ حق ہے مگر مراد باطل ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. مشہور ترین قول ہے مولا علی کا جنگ صفین میں کہ کلمہ حق ہے مگر مراد باطل ہے. اب ان دونوں ثبوتوں سے ذرا نتیجہ نکالیے. ادھر منافقین کہہ رہے ہیں انما نحن مصلحون کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ جو دو ثبوت میں نے مسجد ضرار اور جنگ صفین میں نوک نیزہ پر قرآن بلند ہونے کا ذکر کیا, ان دونوں ثبوتوں سے ایک نتیجہ نکالنا چاہیے. ان دونوں ثبوتوں کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ہر مسجد کا نام لینے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا. ہر مسجد کا نام لینے والا صاحب ایمان نہیں ہوتا. ہر قرآن کا نام لینے والا پیرو قرآن نہیں ہوتا. تو ہر اصلاح کی بات کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ہم اصلاح کرتے ہیں, ہم اصلاح چاہتے ہیں, ہم اصلاحی تقریریں کرتے ہیں, ہم ملت کی اصلاح کر رہے ہیں. تو قرآن آگاہ کر چکا ہے کہ صرف قائل کو نہیں دیکھنا چاہیے, قول کو بھی دیکھنا چاہیے, اور قول کے پیچھے کے مقصد کو دیکھنا چاہیے کہ لفظ اصلاح اگر زبان پہ آ رہا ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ اصلاح اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہے یا اصلاح نفاق کے ساتھ ہو رہی ہے. اور جو فرما رہے ہیں آپ, اس لیے کہ اگر اصلاح کے ساتھ اخلاص نہیں ہوگا, اگر اصلاح کرنے والا مومن نہیں ہوگا, اگر اصلاح کرنے والا محسن مخلص نہیں ہوگا, تو پھر اصلاح کے نتیجے میں تعمیر نہیں ہوگی, تخریب ہوگی. اصلاح کے نتیجے میں اتحاد نہیں ہوگا, مومنوں کے درمیان اختلاف ہوگا. اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تحریک وہابیت ہے. وہ تحریک وہابیت جو محمد ابن عبد الوہاب کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی, اس تحریک وہابیت میں بھی اس اصلاح کے ہی نعرے ملے ہیں. بھائی وہ تحریک جو شروع ہوئی وہ بھی اصلاح ملت کے نام سے شروع ہوئی, اور اس اصلاح کے لیے جس شخص کا سہارا لیا گیا اسے تاریخ ابن تیمیہ کہتی ہے. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. ابن تیمیہ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان سب کی بنیاد بھی اصلاح ہے. تو جو ہمارے ہیں آپ, ابن تیمیہ کی جتنی تحریریں ہیں ان تحریروں کی بنیاد بھی اصلاح ہے کہ ملت میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, عقائد میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, لوگوں کے نظریات میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, ہم اصلاح کریں گے. چنانچہ ابن تیمیہ کی کتابیں دلیل ہیں کہ ابن تیمیہ نے جتنے عقائد پہ حملے کیے وہ سب اصلاح کی تیغ سے کیے, وہ سب اصلاح کی تلوار سے کیے. سب سے بڑا حملہ جو ابن تیمیہ کا ہے وہ ہے عقیدہ توسل پر اور عقیدہ شفاعت پر. بہت توجہ سنیے گا, ان دو باتوں کو خاص ٹارگٹ بنایا گیا, ایک توسل کا نظریہ, ایک شفاعت کا نظریہ. اب دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس نے جو توسل اور شفاعت کا انکار کیا تو وہاں مطلقاً انکار نہیں کیا. ابن تیمیہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کو حق شفاعت نہیں ہے, یا ابن تیمیہ آپ کو بہت آسان کیے دے رہا ہوں. سورہ نساء میں ہے کہ نبی جب آپ کے پاس گناہگار آئیں اور گناہگار آپ سے کہیں کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تو ہم ان کو معاف کریں گے. آیت ایک ہے, شفاعت کی شرطیں دو ہیں. دو شرطوں میں ایک شرط سفارش نبی کی شرط ہے اور دوسری شرط نبی کے پاس آنے کی شرط ہے. بھائی صرف سفارش نبی کی شرط نہیں ہے, دو شرطیں کہ نبی کے پاس آؤ اور نبی سے کہو, نبی ہم سے کہیں. بھائی یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ گناہگار نبی سے کہے
اور نبی ہم سے کہیں تب جا کے ہم سفارش کو قبول کریں گے. اس کا مطلب اللہ اور بندوں کے بیچ، اللہ اور گناہگاروں کے بیچ ایک نبی کی ضرورت ہے یا ایک معصوم کی ضرورت ہے کہ گناہگار اس کے پاس آئیں، وہ اللہ تک اس کی آواز پہنچائے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی نظر میں نظریہ شفاعت یہ ہے کہ گناہگار دعائے مغفرت کی وجہ سے نہیں بخشا جائے گا، معصوم کی شفاعت کی وجہ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک آیت میں دو شرطیں، ایک شرط یہ کہ نبی اللہ سے کہیں اور دوسری شرط یہ گناہگار نبی سے کہے، ڈائریکٹ اللہ سے نہ کہے، وہ نبی سے کہے اور نبی اللہ سے کہیں. اب اس شرط کا سبب سمجھ لیجئے. یہ جو شرط رکھی گئی کہ گناہگاروں اور اللہ کے بیچ میں ایک معصوم رہے جو ذریعہ شفاعت بنے، تو اس کا سبب عزیزان گرامی یہ ہے کہ جب ہم احکام اسلامی پر نظر ڈالتے ہیں، عبادات اسلامی پر نظر ڈالتے ہیں، تو عبادات میں جہاں بہت سی عبادتیں ہیں اور سب سے افضل عبادت نماز کہلاتی ہے، اور نماز کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. کچھ واجب نمازیں ہیں، نماز پنجگانہ کہلاتی ہیں، نماز آیات وہ بھی واجب ہے اگر آثار ظاہر ہوں، وہ بھی واجب نمازیں. مگر اس کے علاوہ بھی بہت سی نمازیں ہیں جو ہم پریشانیوں کے موقع پہ پڑھتے ہیں، جس میں ایک نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار علیہ السلام. توجہ فرمائیے گا، بڑی مشہور نماز ہے اور بہت مقبول نماز ہے. اس نماز کی اہمیت بھی بیان کی جاتی ہے، اس نماز کی امپارٹنس بھی بیان کی جاتی ہے، اس نماز کے طریقے بھی بیان کیے جاتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ اس نماز کی تاریخ نہیں بیان کی جاتی. سنیے گا بھائی، نماز جعفر طیار کا طریقہ بیان ہوتا ہے، مگر اس نماز کی تاریخ نہیں بیان ہوتی کہ یہ نماز کب سے شروع ہوئی، یہ نماز کس نے تعلیم کی، یہ نماز کس کو تعلیم کی. تو مختصر سی تاریخ مجھ سے سنتے چلیے. اس نماز جعفر طیار کی تاریخ یہ ہے. ارے عباس بھائی، آپ حضرات یہاں آ جائیں. نہیں، بڑی دور سے آپ حضرات، اندر بھی جگہ ہے، اگر آپ چاہیں تو ایک صلوات پڑھیں. آؤ بھائی سلمان، اس کمرے میں آ جائیں. کہ جاوید بھائی وغیرہ وہاں بیٹھے ہیں، میں اندر کمرہ خالی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ حضرات اس میں آ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نماز جعفر طیار کی تاریخ، صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو تاریخ یہ کہ دو ہجرتیں ہوئی ہیں. ایک ہجرت مدینہ ہے کہ مکے سے پیغمبر مدینے آئے، ایک ہجرت یہ ہے. ایک ہجرت اس سے پہلے ہوئی تھی، وہ ہجرت حبشہ کہلاتی ہے. ہجرت حبشہ، مکے میں جناب جعفر طیار کے ساتھ بہت سے مسلمان حبشہ افریقہ ہجرت کر گئے تھے، اور جناب جعفر طیار ان کے سرپرست تھے، وہ ان کے ساتھ گئے تھے. اب جناب جعفر طیار حبشہ میں ہیں، ادھر نبی مکے سے مدینے آئے، اور مدینے میں آنے کے بعد دن گزرتے گئے. 8 ہجری ہوئی، اور 8 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، اور جنگ خیبر میں وہ دن آیا جس دن نبی نے ناد علی پڑھی. وہ روز فتح خیبر آیا کہ جب مولا علی نے پتھر پر علم گاڑا، 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا، مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑا، کرار و غیر فرار کا لقب پایا. وہ دن آیا تھا کہ کسی نے نبی کو خبر دی کہ جعفر طیار آ رہے ہیں. اور جو فرما رہے ہیں آپ، یہ روز خیبر کی بات ہے کہ جناب جعفر طیار تشریف لا رہے ہیں. تو اب نبی کا فرمانا ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں 2 خوشیوں میں سب سے پہلے کون سی خوشی مناؤں. اس بات کی خوشی مناؤں کہ علی نے عزت اسلام بچائی، یا اس بات کی خوشی مناؤں کہ آج جعفر طیار سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ بات ہے اس دن کی جس دن فتح خیبر ہوئی. اور پھر جب جناب جعفر طیار تشریف لائے تو نبی نے میدان خیبر میں انہیں نماز کی تعلیم دی.
اس کا مطلب خیبر میں نماز بھی ہے. اس نماز جعفر طیار کا تعلق خیبر سے ہے. یہ خیبر والی نماز ہے. اب اکثر کانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ صاحب 2 انگلیوں سے علی کا درے خیبر اکھاڑنا یاد ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا یاد نہیں. تو کہنے کا ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ خیبر میں ایک بھائی کی نماز یاد ہے, دوسرے بھائی کے فضائل یاد ہے. خیبر تعلیم کی گئی, اس کا تعلق بھی خیبر سے. اگر خیبر خندق نہیں پڑھنا چاہیے تو نماز جعفر طیار کیوں پڑھنا چاہیے؟ بھائی اگر خیبر نہ بیان ہو تو ایک کیسے پتا چلے کہ اتنی اہم نماز نبی نے جناب جعفر طیار کو تعلیم کی؟ تو ایک نماز ہے نماز جعفر طیار, ایک نماز کہلاتی ہے نماز سلمان فارسی, ایک نماز کہلاتی ہے نماز اعرابی. جعفر طیار کی نماز, جناب سلمان کی نماز, نماز اعرابی دیہاتی کی نماز. ہمارے یہاں تو جو ہمارے اعرابی کہتے ہیں, عربی میں دیہاتی کو بدوؤں کہتے ہیں. بھئی یہ نمازوں کے نام ہیں, حالانکہ نماز عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے. نماز اللہ کی ہے مگر کہلاتی ہے جعفر طیار کی نماز. نماز اللہ کی ہے مگر کہلاتی ہے سلمان فارسی کی نماز. تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اللہ کی نماز جعفر طیار کی نماز کیوں کہلاتی ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اللہ کی نماز سلمان کی نماز کیوں کہلاتی ہے. تو اس پہ اعتراض کیوں کیجئے کہ یہ چھواروں والا عالم کیوں کہلاتا ہے. عالم تو جناب عباس کا ہے, یہ دریا والا عالم کیوں, یہ چھواروں والا عالم کیوں؟ تو نماز تو اللہ کی ہے. یہ جعفر طیار والی نماز کیوں, یہ جناب سلمان والی نماز. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, یہ بھی سب اصلاح کے نام پر ہوتا ہے. یہ جو چھواروں سے الجھن ہوئی ہے اصلاح کے نام پر. دیکھیں آپ کے کہنے سے تبرکات اعضاء تو کم نہیں ہوں گے, لیکن آپ کا عقیدہ چھوارا ہو گیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ساری باتیں دیکھیں جو میں نے موضوع رکھا ہے بڑی مناسبت سے رکھا ہے. یہ اصلاح کا موضوع ہے. جتنی باتیں عزاداری پہ اعتراض ہم اصلاح کر رہے ہیں, ماتم پہ اعتراض ہم اصلاح کر رہے ہیں, کانفرنس اصلاح کے نام پہ ہو رہی ہے, وہ علی حق پہ اعتراض ہو رہا ہے. پھر پوچھئے تو انما نحن مصلحون. صلوات بھیجے محمد و آل. تو دیکھیں بات بہت خاص مجھے عرض کرنا ہے. تو بہت سی نمازیں, جناب جعفر طیار علیہ السلام کی نماز, جناب سلمان کی نماز, ائمہ معصومین کی نمازیں حاجتوں کے لیے ان کی عظمتوں سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, وہ ذریعہ ہیں. ایک نماز ہے نماز استقصاء. جب بارش نہیں ہوتی, جب قحط پڑ جاتا ہے, جب سوکھا پڑتا ہے, جب آسمان سے میں بارش کے راستے بند ہو جاتے ہیں, دروازے رحمت خدا کے بند ہو جاتے ہیں, تو یہ نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب اس کا قانون سن لیجئے اور میں گفتگو کو آخر تک پہنچا دوں. اس سوکھے کے وقت, قحط کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے, اس کا قانون یہ ہے
کہ پوری بستی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ رحمت خدا کا نزول ہو تو تمام اہل بستی جائیں اور میدان میں جا کے جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں، سب لوگ مل کے اس جماعت کو ادا کریں۔ لیکن اس کا ایک قانون یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھنے جانا تو صرف جوان نہ جائیں، صرف ہٹے کٹے نہ جائیں، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے جائیں۔ میں دیکھیں توجہ فرمائیے گا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں، اس نماز کے لیے خاص تاکید ہے کہ جب یہ نماز پڑھنے جانا تو اکیلے نہ جانا، کم سن بچوں کی بھی لے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان ہیں گناہگار اور بچے ہیں معصوم۔ جوان گناہگار ہیں اور بچے معصوم ہیں۔ ہو سکتا ہے ان گناہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے نماز بھی کام نہ آئے تو معصوم کام آ جائے۔ جو ہمارے یہاں نماز کے ساتھ قانون ہے کہ اس نماز کے لیے کم سن معصوم بچوں کو ساتھ لے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول گناہگاروں کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، معصوموں کی شرکت کی وجہ جو ہمارے یہاں معصوموں کی شرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نماز کا قانون اعلان کر رہا ہے کہ نمازوں میں بھی صرف دعاؤں کا سہارا نہ لینا، معصوموں کا سہارا لینا۔ صلوات ہے جے محمد علیہ۔ یہ قانون ہے، معصوم خالی گناہگار نہ ہو، ساتھ میں معصوم ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حالانکہ یہ جس معصوم کی بات ہوئی وہ سماج والا معصوم ہے، ہم جن کو مانتے ہیں وہ قرآن والے معصوم ہیں۔ سماج والا معصوم اور ہوتا ہے، قرآن والا معصوم اور ہوتا ہے۔ سماج والا معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل نہیں آئی ہو، قرآن والا معصوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس رشت نہیں آتا ہے۔ سماج والا معصوم وہ ہے کہ اگر مصلی پر بٹھا دیا جائے تو فوراً ہٹا لیا جاتا ہے۔ سماج والا معصوم مصلی پر بیٹھ جائے تو فوراً ہٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن والا معصوم سجدے کے عالم میں پیٹھ پر بٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے قانون۔ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ معاف فرما دے، اس کے لیے معصوم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قانون ہے کہ نبی کے پاس آؤ اور نبی کو وسیلہ بناؤ۔ یہ سورہ نساء ہے، قرآن۔ حالانکہ یہ جو قانون ہے کہ معصوم کو وسیلہ بناؤ، یہ بعد نزول قرآن نہیں ہے، یہ بعد نزول آیت نہیں ہے، یہ قبل نزول قرآن ہے۔ بھائی قرآن نے بعد میں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تاریخ کی آنکھوں نے پہلے دیکھا کہ جب مکے میں قحط پڑ گیا، جب فصلیں سوکھ گئیں، جب بارش ہونا بند ہو گئی، تو کعبے کے برابر سے ایک گھر کا دروازہ کھلا اور مولود کعبہ کا بابا اس گھر سے نکلا۔ جناب ابو طالب 9 برس کے محمد کو اس شان سے لے کے کعبے تک آئے جس شان سے نبی مباہلے میں حسن کو لے کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد جناب ابو، دیکھیں اس واقعے کو شیعہ اور غیر شیعہ سب نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے نبی کی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا، ہونٹوں سے کچھ کہا نہیں، آواز نکلی نہیں، لب ہلے نہیں، خالی جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر آسمان کو دیکھا، لبوں سے کوئی کام نہیں لیا، صرف آنکھوں میں نہ جانے کیا ہوا کہ آسمان سے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ یہ ابو طالب کی آنکھوں کے اشارے تھے، اسے کہتے ہیں عین اللہ کا باغ۔
آیت بعد میں نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ آیت کے نازل ہونے سے پہلے جناب ابو طالب نے عمل کیا۔ کہاں ہیں جناب ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے والے؟ لعنت ہو ایسی ذہنیت پر کہ جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے آیت کے حکم پہ عمل کرے، اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، اور جو آیت پڑھ کے انکار وسیلہ کرے اسے مسلمان کہہ رہے ہو۔ اس جملے کو غور سے سنا آپ نے؟ جناب ابو طالب نے نزول آیت سے پہلے آیت کے اوپر عمل کیا، آیت کی اطاعت کی، اور مجھے کہنے دیجئے کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ اسی گھرانے کی شان ہے کہ باپ نزول قرآن سے پہلے آیت کی اطاعت کرتا ہے، بیٹا نزول قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو یہ ہے پرانی نظریہ، پرانی نظریہ۔ اور وہابیت کیا ہے کہ اصلاح کے نام پہ کہ نہیں صاحب اس عقیدے کو صحیح کیجئے، اللہ سے کہیے، اللہ سے، نبی سے نہ کہیے، نبی کے پاس نہ جائیے، ان کی قبروں پر نہ جائیے، اللہ سے کہیے۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے آیت الکرسی کی آیت جو بچے بچے کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس آیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، تو اس آیت میں انکار شفاعت نہیں ہے، آیت پیغام دے رہی ہے۔ آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، الا باذن بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یہ سمجھو کہ ہر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے جو اس بات کی وضاحت کروں، بات یہی عرض کرنا تھی مجھے۔ شرط کیا؟ الا باذن۔ کچھ لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے جنہیں اللہ اذن دے گا، جنہیں اللہ اجازت دے گا۔ اس آیت میں انکار شفاعت نہیں ہے، جو شفاعت کا حق رکھتے ہیں ان کی عظمت سمجھانا مقصود ہے کہ ہر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کچھ ہیں جو شفاعت کریں گے۔ کون ہیں؟ الا باذن، جنہیں اللہ اذن دے گا۔ دیکھیں اذن کے ذریعے سمجھیے گا، یہ جو الا باذن ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت پر کوئی اثر پڑ جائے گا، یہ الا باذن ہے کہ جن کے پاس اذن ہے ان کی عظمت کو سمجھا جائے۔ آپ دلیل پوچھئے، آخر میں 2-3 منٹ اس کے بعد مصائب ہے، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ 5ویں امام سے پانچویں امام سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو پیغمبر اسلام کے صحابی، مولا علی کے صحابی، مولا حسن مولا حسین کی زیارت کی، چوتھے امام کے صحابی، انہوں نے 5ویں امام کے پاس آ کے عرض کی سلام کرنے کے بعد، بہت غور سنیے گا، وہ کہا کہ حضرت میں آج اس غرض سے آیا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث تعلیم کر دیجئے، کوئی ایسی حدیث سکھائیے کہ جو میں آپ کے شیعوں کو سناؤں تو سن کے وہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے پتہ نہیں غور کیا کہ ترجمہ یہی ہے اس حدیث کا کہ جناب جابر نے کہا کوئی ایسی حدیث تعلیم کیجئے جو میں آپ کے شیعوں کو سناؤں۔ کیوں سناؤں؟ تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا کوئی ایسی حدیث سکھائیے جو شیعوں کو سناؤں تو وہ باعمل ہو جائیں، وہ متقی ہو جائیں، وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ مقصد تھا ایسی حدیث سکھا دیجئے جو شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ اب آج لوگ کہتے ہیں صاحب ذاکر تو مومنین کو خوش کرنے کے لیے مجلس، آج تو مومنوں کو
خوش کرنے کے لیے فضائل پڑھے جاتے ہیں، واہ واہ کے لیے فضائل پڑھتے ہیں، تو ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ آپ میں ہم میں یہی فرق ہے، آپ ملت کو خوش کر رہے ہیں، ہم مومنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ بھائی ہم اپنے مولا کے فضائل سنا کے مومنوں کو خوش کر رہے ہیں، اور یہ جو مومنوں کو خوش کر رہے ہیں تو کچھ نیا نہیں کر رہے ہیں، جو جابر نے کیا تھا وہی کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ حدیث ہے۔ اب سنیے گا، آپ وہ حدیث سن لیجئے، طبیعت خوش ہو جائے گی، خدا کی قسم۔ اس پر خوش ہونا تشیع کی دلیل بن جائے گی۔ جناب جابر کہہ رہے ہیں کوئی حدیث سنائیے کہ جسے سناؤں شیعوں کو، آپ کے شیعوں کو یہی لفظ ہیں تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو پانچویں امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا ہے، انہوں نے اپنے دادا سے سنا ہے، اور انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جب روز قیامت آئے گا، میدان محشر ہوگا، آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو، نبی کی بیٹی آ رہی ہیں۔ سنیے گا حدیث، بنت رسول آ رہی ہیں۔ امام فرما رہے رسول خدا نے بیان کیا کہ میری بیٹی اس شان سے آئے گی کہ نور کا ناقہ ہوگا، زمرد کی محمل ہوگی، اس ناقے کے پاؤں ہیروں کے ہوں گے، سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ کہ جیسے ہی میان محشر سیدہ پہنچیں گی تو 1,00,000 فرشتے دائیں طرف، 1,00,000 فرشتے بائیں طرف، اور 1,00,000 فرشتے سامنے ہوں گے۔ اور جب سیدہ اترنا چاہیں گی تو فرشتے اپنے پر بچھائیں گے، اور سیدہ فرشتوں کے پروں پر پیر رکھتی ہوئی در جنت پر پہنچ جائے گی۔ ابھی سنیے گا، سنیے گا نتیجہ، سنیے گا، خدا خدا۔ اس میں آنسو نکلے تو وہ بھی خوشی کے آنسو ہیں۔ کہ فرشتوں کے پروں سے ہوتی ہوئی جنت کے دروازے پہنچی۔ حدیث سنیے گا، پوری حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کے بعد در جنت پر ٹھہر جائیں گی، وقوف فرمائیں گی، جنت کے اندر تشریف نہیں لے جائیں گی۔ آواز آئے گی سیدہ کیا چاہتی ہو؟ بہت غور سنیے گا، نتیجہ یہ آنسوؤں پہ لاکھوں سلام، لیکن آنسوؤں کے ساتھ توجہ کو منقطع نہ ہونے دیجیے گا، اس لیے کہ پوری گفتگو کا یہی نتیجہ ہے۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ جائیں تشریف لے جائیں، اپنے محل میں تشریف لے جائیں، تو آواز آئے گی میں یہ چاہتی ہوں کہ آج دنیا دیکھے کہ تیری نظر میں میرا مرتبہ کیا ہے۔ سنیے گا، آج میں اپنی قدر و منزلت دیکھنا چاہتی ہوں، تیری نظر میں میری قدر و منزلت کیا ہے۔ سنیے گا، خدا کی قسم اللہ سے سوال کر رہی ہوں، اب تو میں چاہتی ہوں کہ میری قدر، میری منزلت کیا ہے یہ آج ظاہر ہو جائے۔ اس کا مطلب اب تک وہ حقیقی منزلت جو جناب سیدہ کی ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ سیدہ چاہ رہی وہ منزلت، وہ منزلت جو ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اب جب سیدہ اللہ سے کہیں گی میں چاہتی ہوں کہ آج قدر و منزلت ظاہر ہو، تو آواز آئے گی جاؤ سیدہ میدان محشر میں جاؤ، اور جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت پہنچاؤ۔ جس کو چاہتی ہو، جس کو چاہو اسے اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ جناب سیدہ وہاں سے چلیں گی اور میدان محشر سے اپنے شیعوں کو، محبان اہل بیت کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ اچھے اچھے دانوں کو منتخب کر لیتا۔ اس سے آپ نتیجہ نکالیے، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے قدر، جناب سیدہ کہہ رہی قدر و منزلت،
اور اللہ کہہ رہا ہے جاؤ جس کو چاہو بخشواؤ، جس کی چاہے شفاعت کرو، اذن دے رہا ہے، اذن اللہ بے اذن۔ بھائی آیت الکرسی جو حفاظت کا ذریعہ ہے، سمجھیے کیوں ہے؟ اللہ بے اذن، اللہ اجازت دے گا جائیے، بی بی جائیں، تشریف لے جائیں، اور جس کو چاہیں اس کو جنت لے جائیں۔ اب سیدہ سوال نہیں کریں گی کہ میری قدر و منزلت کیا ہے۔ دیکھیے ہماری نظر میں ان کی منزلت کیا ہے، ہم سمجھے سیدہ ہونا ان کی منزلت ہے، ہم سمجھے منصورہ ہونا ان کی منزلت ہے، ہم سمجھے طاہرہ ہونا ان کی منزلت ہے، ہم سمجھے بنت رسول ہونا ان کی منزلت ہے، ہم سمجھے ام ابیہ ہونے ان کی منزلت ہے۔ تو یہ ہے، مگر یہ ہماری نظروں میں ہے، یہ ہماری نظروں میں ہے۔ اللہ کی نظر میں منزلت یہ ہے کہ یہ جسے چاہیں بخشوائیں۔ شفاعت کا نام نہیں ہے، نگاہ خدا میں سیدہ کی منزلت کا نام ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ سمجھئے گا شفاعت۔ گفتگو تمام ہوگا۔ یہ جو شفاعت ہے جسے چاہو بخش، اسی لیے ان کا نام نامی رکھا گیا فاطمہ۔ پوچھنے والے نے نبی سے پوچھا فاطمہ کا مطلب؟ کہا وہ فتم سے بنا ہے۔ کہا فتم کسے کہتے ہیں؟ کہا آگ سے چھڑانے والے کو، کسی چیز سے کسی کو جدا کرنے والے کو۔ تو کہا یہ فاطمہ کیوں ہیں؟ کہا یہ اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے چھڑائیں گی۔ عزیزو انکار شفاعت کرنا کہ گناہگار کیسے بخشے جائیں گے؟ جو گناہگار بخشے جائیں گے یہ اپنی وجہ سے نہیں بخشے جائیں گے، اللہ کی نظر میں ان کا یہ مرتبہ ہے کہ یہ جسے چاہے بخشوائیں۔ بس عزیز یہ صاحب اذن الہی ہیں، یہ مالکہ اذن الہی ہیں۔ بس عزیزوں کس اہتمام سے سواری آئے گی۔ اہل محشر آنکھیں بند کرو، ہم بھی ہوں گے محشر میں، آپ بھی ہوں گے محشر میں۔ جب یہ آواز آئے گی کہ اہل محشر آنکھیں بند کرو، دیکھو نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کونے سے آواز آئے پروردگار آج نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ پردے کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ جب علی کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں سے گزاری۔ بس عزیز بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی زحمتیں فرما کے آتے ہیں، اور پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو دسترخوان ہے یہ شہزادی کے نام سے منسوب ہے، لہذا ایک لقمہ ہی صحیح چکے ضرور جائیں گے آپ۔ بڑی شان سے سواری آئے گی۔ بہت سی روایتیں ہیں کس شان سے آئیں گی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آواز آئے گی کہ سیدہ آ رہی ہیں، اور حوریں استقبال کو آگے بڑھیں گی۔ اب جو آگے بڑھیں گی تو دیکھیں گی ایک بی بی جناب سیدہ کے دائیں جانب ہیں اور ایک بی بی بائیں جانب۔ حوریں پوچھیں گی بی بی یہ کون ہے جو آپ کے دائنی جانب؟ آواز دیں گی یہ میری ماں خدیجہ کبریٰ ہے۔ کہ یہ کون ہے جو بائیں جانب؟ فرمائیں گے مولا علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی روایت پہ مجلس تمام ہو جائے۔ حوریں احترام سے جھک کے ان بیویوں کو بھی سلام کریں گے۔ پھر ایک حور آگے بڑھ کے کہے گی کہ بی بی آپ کی والدہ اپنے ہاتھوں پر کچھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کی والدہ اپنے ہاتھوں پر کچھ لیے ہوئے، یہ کیا لے کے آئی ہیں؟ جناب سیدہ فرمائیں گی اماں دکھائیے کیا لے کے آئی ہیں۔ اب جو جناب خدیجہ چادر ہٹائیں گی تو ایک چھوٹے سے بچے کا لاشا نظر آئے گا۔ پورے پوچھیں گی بی بی یہ کس کا لاشا ہے؟ کہے یہ میرے محسن کا لاشا ہے۔ ارے مجھ پر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، میرا بچہ مار ڈالا گیا، یہ میرے محسن کا لاشا ہے۔ روایت یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے،
روایت یہ ہے کہ حوریں آگے بڑھیں گی، وہ آگے بڑھ کے کہیں گی کہ یہ مولا علی کی والدہ بھی اپنے ہاتھ پر کچھ لیے ہوئے ہیں، آواز دیں گی اماں آپ بھی پیش کیجئے کیا لے کے آئی ہیں۔ تو اب جو جناب فاطمہ بنت اسد چادر کا کونا ہٹائیں گی تو ایک خون میں ڈوبا بچہ نظر آئے گا۔ انہیں پوچھیں گی بی بی یہ کون ہے؟ کہا اسے نہیں پہچانا، یہی تو وہ ہے کہ میرا حسین غریب ہاتھوں پر لیے، کوئی ہے جو میرے اصغر کو پانی پلائے؟ ارے اسی کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، یہی اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، اسی کا خون حسین نے چہرے پر ملا، یہی وہ ہے کہ ننھی سی لاش، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجلس تمام، روایت سنیے بس یہی پر مجلس تمام، 2 منٹ، کل آخری مجلس ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ آپ حضرات شرکت فرمائیں گے اس میں۔ جناب سیدہ آگے بڑھیں گی، حوریں دیکھیں گی کہ بی بی کی رضا میں بھی کچھ ہے، آواز دیں گی بی بی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ بھی کچھ لے کے آئی۔ تو اب جو جناب سیدہ رضا کا کونا ہٹائیں گی تو مولا حسین کا خون بھرا کرتا، عباس دلاور کے کٹے ہوئے بازو، ابنی عباس، ارے میرے عباس، بس عزیزو رو چکے آپ۔ دنیا میں قتل ہوتے ہیں، بہت مرڈر ہوتے ہیں، یہ قتل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، قتل و قتال جناب حابیل سے چل رہا ہے، لیکن جو بھی قتل ہوتا ہے مقتول کا کہیں نہ کہیں مقدمہ چلتا ہے۔ ہائے زہرا کے بچے، ہائے زہرا کا گھرانہ، کہ کسی مقتول کا کسی عدالت میں مقدمہ بھی پیش نہیں ہوا۔ روایتوں میں ہے کہ جناب سیدہ آگے بڑھیں گی، عدالت الہی ہوگی، تخت الہی ہوگا، سب سے پہلے جناب سیدہ اپنے محسن کا مقدمہ پیش کریں گے۔ یہ معصومین سے روایت تھے، سب سے پہلا جو مقدمہ پیش ہوگا وہ جناب محسن کا مقدمہ ہوگا، اس کے بعد جناب سیدہ تخت الہی کے پائے کو اپنے دست مبارک میں تھام کے فرمائیں گے کہ پالنے والے ساری دنیا نے، بس مجلس تمام ہو گئی اسی جملے، میرے حسین کی مظلومی سنی ہے، آج سب موجود ہیں آدم سے لے کے عیدم تک، میں چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کو تو سب سن چکے ہیں، دکھا دے کہ میرا حسین کتنا مظلوم تھا۔ آواز آئے گی کہاں ہے عرض کربلا، ایک زمین بلند ہوگی، زمین کربلا جہاں لاشیں بکھری ہوں گی، کسی کے بازو قلم، کسی کے سینے میں نیزہ، کسی کا پامال لاشا، کہیں ننھی سی تربت، مجلس تمام ہے، لاشوں کے بیچ میں ایک شہید اپنی جگہ سے اٹھے گا جس کے ہاتھوں پر اس کا کٹا ہوا سر رکھا ہوگا۔ اللہ روایت کا جملہ ہے کہ ایک شہید اپنا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں پر لے گا، آواز آئے گی یہ کون ہے؟ سیدہ کہے گی یہی میرا حسین ہے، یہی میرا حسین ہے۔ دیکھا ہے سیدہ کو کشا جائے گا، میں کہوں گا اے بی بی، ارے حسین کا سر حسین کے ہاتھوں پر آیا، آپ کا یہ عالم ہو گیا، ارے تب کیا گزری ہوگی جب گلے پر خنجر چل رہا تھا، نیزے پر سر بلند تھا، لاشیں بگھوڑے۔ ماتم حسین